نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین وطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی صدق اللہ العظیم و صدق الرسول الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کی توفیق و رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ رب کائنات کی توفیق و رحمت سے رب کائنات کی عظیم بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی اور رب کائنات کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم بارگاہ میں نے ہدیتاً تحفتاً درود سلام پیش کیا۔ رب کائنات اس دونوں چیزوں کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام کے لفظ پر ہے کہ آیا قرآن مجید کی روح سے علیہ السلام کا صیغہ صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے یا غیر نبی پر بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا، اور اگر بولا جا سکتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے اور کس تحت بولنا چاہیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید کے مفہوم سے، قرآن مجید کی آیات سے۔ تو یہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علیہ السلام اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور تابعی کے لیے رحمت اللہ علیہ کا صیغہ، یاد رکھیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ یہ مخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اس طرح لفظ آپ صرف اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے بول سکتے ہیں، نہ صحابہ کے لیے بول سکتے ہیں اور نہ خاندان نبوہ کے لیے بول سکتے ہیں۔ ہاں، علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ آپ اتباع رسول کے طفیل، حضور کی اتباع کے تحت، حضور کی اتباع کے طفیل صحابہ اور اہل بیت پر بھی علیہ السلام کا لفظ بول سکتے ہیں، اور یہ قرآن نے اس کی تصریحات کی جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور غیر صحابی پر بھی رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہے۔ وہ اتباع صحابہ یعنی کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کی اتباع کی صورت میں ان پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سورہ توبہ میں اس آیت میں موجود ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
وہ جو مہاجر اور سابقون اولون میں جو مہاجر اور انصار صحابہ جو ان کی پیروی کرے گا، نیکی میں بھلائی میں ان کی پیروی کرے گا، اللہ فرما رہا ہے نر رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں، ورضو عنہ، اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یعنی کہ یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کے مہاجر اور انصار صحابہ ہیں ان کی جو اتباع کرے گا، اتباع کی صورت میں اللہ نے ان کے ساتھ رضا کا وعدہ ہے، یعنی کہ جو تابعین کے لیے ہے وہ مشروط ہے اور صحابہ کے لیے ان مشروط ہے، صحابہ کے لیے ان کنڈیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور غیر صحابی کے لیے جو ہے جب ہم رضی اللہ عنہ بولیں گے تو وہ دعائیہ کلمہ ہوگا۔ تو دعائیہ کلمہ کے لیے اللہ نے کہا اتباع کے صورت میں رضی اللہ عنہ کا لفظ اللہ نے بولا ہے۔ اسی طرح جو میں نے آیت پڑھی والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہے۔ تو کیا اہل بیت اور صحابہ کو آپ ہدایت یافتہ نہیں مانتے؟ تو علیہ السلام، سلام تو اللہ خود بھیج رہا ہے ان پر سلام ہے، تو پھر حضرت علی علیہ السلام کے کہنے میں کون سی قباحت ہے؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے عرفی تقسیم کی ہے، کتابوں میں لکھا ہے انبیاء کے لیے علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے ہاں صلاۃ و سلام کے ساتھ اب مخصوص نبی کے لیے ہے۔ آپ کسی صحابی کو صلاۃ و سلام کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، قرآن نے خود فرمایا، میں نے جو آیت پڑھی ہے والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو صلاۃ و سلام کا صیغہ مثلا حضرت علی یا حسن حسین کے لیے بولتا ہے تو وہ حضور کی اتباع کی صورت میں ان پر صلاۃ اور سلام ہے۔ کسی صحابی یا اہل بیت پہ یاد رکھے سامعین حضرات، حضور کی وصاحت کے بغیر، حضور کے طفیل کے بغیر، حضور کی وصاحت کے بغیر، حضور کی ذات کو ہٹا کر کسی پر خود صلاۃ و سلام نہیں ہو سکتا۔ انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ ہے کائنات ہیں، باعث کائنات ہیں، زینت کائنات ہیں، مجسمہ کائنات ہے، جس پر بھی کوئی درود اور سلام آتا ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ عطرت رسول پینتن پاک کی ذوات مقدس ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبع کائنات ہیں، ان کی وصاحت سے ان پر درود اور سلام آتا ہے۔ اور ہم اگر کسی کو علیہ السلام کہتے بھی ہیں تو حضور کی وصاحت سے کہتے ہیں، حضور کے وصاحت سے ان پر اللہ کا سلام، درود و سلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اب کوئی بندہ علیہ السلام کا، میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی وصاحت پر ان پر سلام ہے، تو اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام کہتا ہے یا حسن علیہ السلام کہتا ہے، آپ صحابہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مخصوص کوئی اہل بیت کے لیے تو نہیں ہے۔ آپ ابو بکر علیہ السلام بھی کہتے ہیں، سیدنا عمر علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، عثمان غنی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، کیونکہ یہ عرفی تقسیم اچھی بات ہے، یہ ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ اگر آپ علیہ السلام کہیں گے تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات، اگر انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو وہ تو کہیں گے یہ پیغمبر ہیں۔ صحابی کے لیے غیر صحابی کے لیے آپ بولیں گے رضی اللہ عنہ تو وہ کہیں گے تابعی۔ تو ہمارے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں، ان کو جو پیٹ میں درد پڑ رہا ہے کہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا، حالانکہ امام بخاری نے یہ نسخوں میں لکھا ہوا ہے علیہ السلام، جہاں سیدہ زہرا کا نام علیہ السلام، ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ ان کے لیے سلام اللہ علیہ السلام کا اہل بیت کے لیے امام بخاری نے نسخوں میں لکھا ہے۔ اور جو آج کے مولوی کہہ رہے ہیں، علماء حضرات کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، کہ یہ پرانے نسخوں میں نہیں ہے، تو یہ آپ سمجھائیں نا اہل سنت کے ان علماء کو جو اسپیچوں میں کہہ رہے ہیں، اور آپ پرانے نسخے قدیمی دکھائیں ہمیں جس میں انہوں نے علیہ السلام نہیں لکھا، اور آج کے جو نئی پرنٹنگ آ رہی ہے، اور یہ لوگوں پر آپ علماء پر وضاحت کریں جو ان کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری آپ کو میں بتا دوں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے علیہ السلام حدیث میں موجود ہے،
میں آپ کو ثابت کروں گا، حوالہ دوں گا، میرے پاس ابھی کتاب موجود نہیں ہے، میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ انبیاء کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک کے لیے حضرت مریم علیہ السلام تو کہہ لیتے ہیں اور کیا نام ہے حضرت سارہ کے لیے آپ جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ان کے لیے علیہ السلام کہہ لیں گے، تو نبی کی بیٹی کے لیے کہنا سلام اللہ علیہ، اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ، حضرت زہرا کے لیے کہنا تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کو، اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا درد ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ ہم یہ مخصوص نہیں کہتے کہ یہ صرف اہل بیت کے لیے، حضور کے طفیل علیہ السلام کا لفظ آپ اہل بیت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، صحابہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات جو ہیں، جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی روحانی ماں ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، جو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب آپ کی بیوی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو، ام المومنین جو ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، البتہ دوسروں کی بات میں نہیں کرتا، جو مومن ہوگا ان کو وہ ماں مانے گا۔ تو الحمدللہ تمام ازواج رسول ہماری ماں ہیں، تو ازواج رسول کے لیے بھی آپ رضی اللہ عنہا کی جگہ سلام اللہ علیہ بھی بول سکتے ہیں، اور روایت اور یہ دونوں الفاظ یاد رکھیں، سلام اللہ علیہ کا لفظ یہ میں نے پہلے عقیدہ بتا دیا ہے کہ حضور کی وصاحت سے حضور کے طفیل ان پر علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ کا لفظ بول سکتے ہیں، اور حدیث میں بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی یہ الفاظ ثابت ہیں کہ علیہ السلام کا لفظ ثابت ہے، اور امام بخاری کے نسخوں میں بھی موجود ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت مریم کو سلام اللہ علیہ یا حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، ان کو شرم آنی چاہیے کہ نبیوں کی اہلیہ کے لیے اور نبیوں کی مقدس ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جو والدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے سلام اللہ علیہ اور علیہ السلام بول سکتے ہیں، اور ملائکہ کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ سکتے ہیں ملائکہ کے لیے، تو وہ ملائکہ کوئی نبی تو نہیں ہے، تو ملائکہ کے لیے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہاں تو آپ نبیوں کی یہ ادھر تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ مخصوص انبیاء کے لیے، تو ملائکہ کے لیے علیہ السلام کیوں کہتے ہیں آپ؟ تو یہ علیہ السلام کا لفظ جو ہے نا کہ اللہ کا ان پر سلام ہے، آپ ایک دوسرے کو بھی سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم پر سلام کیوں ہے کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں۔ آپ مومن کو کہہ سکتے ہیں علیہ السلام، لیکن غیر مومن کو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ جواب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم یعنی کہ یہودی سلام کرے یا عیسائی کوئی سلام کرے، سلام کہے، تو اس کے جواب میں وا علیکا وا علیکم کہہ دینا کافی ہے، یعنی کہ سلامتی اور رحمت کی درخواست حضور علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ تو یہ ایک تنگ نظری ہے کہ اگر انبیاء کی مائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیدہ مریم ہو، اور ملائکہ کے لیے علیہ السلام کہہ سکتے ہیں آپ، حضرت مریم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی والدہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں، تو مصطفیٰ جن کی بیٹی تمام کائنات کی عورتوں کی سردار بیٹی ہے، تمام نبیوں کی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار دختر ہے حضور علیہ السلام کی، تو ان کے لیے سلام اللہ علیہ کہنے کے لیے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ شرم کریں آپ لوگ، کیا نام ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لوگ کیا منہ دکھائیں گے کہ ہر جو فضیلت اہل بیت آئے، یہ شان آئے، آپ لوگ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کے اہل بیت کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ بول سکتے ہیں، صحابہ کے لیے بھی بول سکتے ہیں، ازواج مطہرات کے لیے بھی بول سکتے ہیں، اور رضی اللہ عنہ آپ، اچھا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کیوں بول رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ ادھر صحابہ کے لیے مخصوص کیوں نہیں رکھتے آپ؟
قرآن نے لقد رضی اللہ عن المومنین تو صحابہ کو کہا ہے، تو پھر آپ کس تحت کہتے ہیں؟ ادھر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضرت معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کی یہ تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اہل بیت کا بغض لیتے جا رہے ہیں اور ایک صرف مسلک کی ٹسل کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ مسالکوں سے بالا تر ہو کر اللہ کی کتاب کی وکالت کریں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منبع کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، باعث کائنات ہیں، زینت کائنات ہیں، رونق کائنات ہیں، ان کے ساتھ جو نسبتیں ہیں، چاہے وہ اطرت اہل بیت ہوں، چاہے وہ اہل بیت ازواج رسول ہوں، یا صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے ثلاثہ خلیفۃ البلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور جمیع صحابہ رضوان اللہ اجمعین تعالیٰ، ان سے محبت، ازواج رسول ہماری مائیں، ان تمام کے لیے رضی اللہ عنہ بھی کہنا جائز ہے اور علیہ السلام بھی کہنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حضور کی وصاحت سے ہے، حضور کی اتباع کی صورت میں ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ ہم بولنے کے، حضور کی اتباع کے بغیر نہ کسی پر سلام ہو سکتا ہے، نہ کسی کے پر درود ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت پر اگر اللہ کا رضا ہے یا اللہ کی سلامتی ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہے، حضور کی وصاحت سے۔ کائنات میں جو بھی تعارف ہے نا، مرکزیت، رب کائنات کے بعد اگر کوئی مرکزیت کی ذات کوئی حیثیت رکھتی ہے، کوئی جس کی بھی جو پہچان ہے، وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کے بغیر نہ کوئی اہل بیت، صحابہ اور ازواج رسول یعنی کہ حضور کی وصاحت کے بغیر کسی کا کوئی اپنا مقام نہیں ہے۔ حضور کی وجہ ہی سے سب کی عظمت ہے۔ کائنات میں جس کو عزت، مقام، ادب، احترام جو بھی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، صحابہ سے کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، ازواج رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی مرکزیت کی کوئی حیثیت ہے تو وہ حسنین کا نانا ہے کائنات۔ حسین کی پہچان ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، علی کی پہچان ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، زہرا کی پہچان ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، حسنین کرمین کی پہچان ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، خلفائے راشدین کی پہچان ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، ازواج رسول کی پہچان ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، بلکہ کائنات کی پہچان بھی ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں تمہارا ہونا چاہیے۔ نہ انبیاء سے بڑھاؤ اور نہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیں، جو حضور کے علاوہ کسی کی انفرادی شان بیان کرے، کوئی ذاتی شان حضور سے ہٹا کر کوئی اہل بیت اور صحابہ کی شان بڑھانے کی کوشش کرے، وہ بھی عقیدہ کفریہ ہے۔ جو حضور سے ہٹا کر کسی کی انفرادی شان مانے اور حضور سے اوپر لے کے جائے، وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور جو اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ باقی صحابہ سے کم کرے، اہل بیت کی اپنی شان ہے، صحابہ کی اپنی شان ہے، اور ازواج رسول کی اپنی شان ہے، ان کا جو بھی مرتبہ ہے، جو بھی شان ہے، اللہ رسول کی وصاحت سے ہے، اللہ رسول کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے، آپ کی نسبت سے، اہل بیت پنجتن پاک کی ذات مقدسہ و خلفائے راشدین، خصوصاً امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور جمیع صحابہ رضوان اللہ اجمعین تعالیٰ، ان سے سچی محبت عطا کرے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، ازواج رسول جو ہماری مائیں ان سے، اور سلف صالحین سے، قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کیا نام ہے ان سے محبت کریں۔ اور آپ کو میں نے بتا دیا سامعین حضرات کہ اہل بیت اور صحابہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ حضور کے طفیل اور حضور کی نسبت اور حضور کی وصاحت سے، حضور کی اتباع کی صورت میں ان کے لیے بھی سلام اللہ علیہ اور علیہ السلام کا لفظ بول سکتے ہیں۔ یہ شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، کیا نام ہے۔ تو سامعین حضرات،
آپ اس پر غور و فکر کریں اور مسالکوں سے بالا تر ہو کر تحقیق کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔